سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ کیا؟ اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں. ارے نہ مر رہا نہیں، سو رہا نہ رہی. سو رہا ہوں بولنا ہے. ہاں جی، اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں بول کے بولنا، لیکن کیا بولا؟ تیرے نام سے مر رہا ہوں. اس وجہ سے کہ نیند بھی اصل میں موت کی بہن ہے. انسان جب مر جاتا ہے نا، روح نکل جاتی ہے اس کی. اسی طرح انسان جب سوتا ہے نا، اس کی روح نکل جاتی. اس کی دلیل قرآن کی آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ روح کو نکالتا ہے موت کے وقت، اور اس وقت بھی نکالتا ہے جب موت نہیں آ رہی لیکن نیند آ رہی ہے، تو روح نکل جاتی ہے. اس وجہ سے دیکھو جب ہم سو جاتے ہیں نا، یہ روح نکل کے چل جاتی. کہاں جاتی؟ گھومتے رہتی، بھٹکتی رہتی، قبرستان میں، مسنواٹے میں پھرتے رہتی. ہاں جی، یہ لائیو کیمرہ ہے. یہ پھرتے رہتا ہے ادھر سے، کوئی امریکہ جا رہا، کوئی حج کو جا رہا، کوئی طواف کر رہا. اب وہ کیمرے کا پوز دماغ کے اسکرین پہ آتا ہے، اسے بولتے ہیں خواب. اسے خواب بولتے ہیں. اور ہر آدمی سونے والا خواب ضرور دیکھتا ہے. یہ اور بات ہے، یاد نہیں رہتا. ہاں جی، جب کوئی ڈینجر خواب رہتا نا تو وہ یاد رہ جاتا ہے، یا کوئی خوشی کا خواب ہے نا وہ یاد رہتا ہے. یہی بات سمجھ میں. بہت پہلے کی بات ہے، واقعہ تمہارے کو بولتا ہوں. 40 سال سے زیادہ ہو گیا میں ناندیڑ میں امام تھا. محلہ فتح برج میں امام تھا میں 1981 سے 85 تک. تو اس زمانے میں کم سے کم جمعہ کے واسطے تو پڑھنا پڑتا کتاب، کیونکہ جمعہ کا بیان کرنا پڑتا نا جی آدھا گھنٹہ، تو آدھے گھنٹے کا مٹیریل جمع کرنا پڑتا. اتفاق ایسا ہوا میں جمعرات کو ایسا مصروف ہو گیا، وہ مطالعہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب میں سوچ رہا ہوں کل جمعہ میں کیا بیان کرنا. اب لوگاں تو آتے نا، انتظار میں رہتے مولانا آج کیا بیان کرتے دیکھنا، تو تیاری کرنا پڑتا. اب تیاری کچھ بھی نہیں. میں پریشان ہوا، یا اللہ میں کیسا کروں، اب بیان کیا کروں کل جمعہ میں. یہ سوچتے سوچتے میں صبح سو گیا فجر کے بعد. اللہ کی شان، میں خواب دیکھ رہا ہوں. خواب میں دیکھا وہ ناندیڑ کے چوک میں بڑا مجمع ہے، اور میں اس میں بیان کر رہا ہوں. اور بیان کر رہا ہوں 4 پوائنٹ پہ، 4 پوائنٹ پہ فل بیان کرا خواب میں. بعد میں آنکھ کھل گئی تو جمعہ میں وہ جو بیان ٹھوکا. تو ہر انسان جو ہے کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے. یہ بات سمجھ میں. بلکہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. حدیث میں ہے سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک زندگی گزاری. نبوت کا اعلان ہوا 40 سال کی عمر میں. نبوت تو ملی تھی اس وقت جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کا ظہور جو ہوا، نبوت کا اعلان جو ہوا حضور کی 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد
23 سال تک حضور نے اللہ کے دین کی دعوت دی. اب جو ہے 23 سال کے آدھے کرو. اچھا، اور 6 مہینے سے 23 سال بناؤ، کتنے ہوتے ہیں؟ 23 دونی 46. اللہ کے رسول پر وحی جو غار حرا میں آئی نا، اس سے 6 مہینے پہلے حضور کو رات میں خواب آتے تھے. رات میں خواب دیکھے، دن میں وہ سیم واقعہ ہوتا تھا. تو حضور کو 6 مہینے تک خواب آتے رہے، اور وہ خواب سچے خواب ہوتے تھے. اس لیے اب نبوت تو نہیں رہی، لیکن سچے خواب باقی رہے. بشارت، خواب میں بشارت دی جاتی ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ کو دنیاوی زندگی میں بشارت دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی. دنیاوی بشارت کیا ہے؟ یہی ہیں سچے خواب. تو روح جو ہے سونے کے بعد جسم سے نکل کے چل جاتی اور پورا ادھر ادھر جو ہے گھومتے رہتی، اور وہی منظر دماغ کے اسکرین پہ نظر آتا ہے. اسے بولیں گے خواب. اچھا، روح جب جاتے ہوئے جو منظر دیکھتی ہے، وہ جو اسکرین پہ آتا ہے دماغ کے، وہ خواب سچا ہوتا ہے. اور روح جب واپس لوٹتی ہے، اس وقت جو دیکھتی ہے منظر، وہ جو خواب میں نظر آتا ہے، اس میں اکثر جھوٹے خواب ہو جاتے ہیں. اس لیے خواب کی تعبیر دینا عام انسان کا کام نہیں ہے. یہ خاص علم ہے اللہ جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تم سن چکے ہو. اچھا، اسی وجہ سے دیکھو انسان جب سو جاتا ہے نا، تو ایسی گہری نیند سوتا، کتنا بھی بم مارو انہیں اٹھتا ہی نہیں. ارے اٹھ رہے، ارے اٹھ رہے، ماں بم مارتی، اسے کچھ خبر نہیں. دوستاں پکار کے چل جاتے، موبائل کے گھنٹیاں بج کے جو ہے انہیں بند ہو جاتی، انہیں اٹھتا نہیں. تو دوستاں دوسرے دن بولتے ابے کیا سو رہا تھا، مردے کے جیسا بیٹا. صحیح بھی مردہ تھے وہ. ہاں جی، اسی وجہ سے دیکھو سونے والے کو فوراً مت جگاؤ، پہلے آواز دو. کیونکہ اگر روح بہت دور گئی ہوں گی نا، آنے کو ٹائم لگتا ہے. اسی لیے ہڑبڑا کے اٹھانا، ارے رے اٹھ رہے، ارے رے اٹھ رہے. اگر آنے میں دیر ہو گئی رے، انہیں گیا آج کام میں سے. اس لیے جماعت والے کیا کرتے ہیں، تہجد میں اٹھانے کا تو پاواں دباتے ہیں. ہاں جی، اب کوئی چالاک رہتا انہیں ڈھنگا کر کے اور سوتا. اتنا دبانے کا ملتا جی. تو اس لیے سونے والے کو ہڑبڑا کے نہ کو جگہ، ارے رے اٹھ رہے، ارے رے اٹھ رہے، ہیبت مت ڈالو. کیونکہ روح اگر دور ہے نا، پہنچنے میں دیر ہو گئی، انہیں چل جاتا، ختم ہی ہوتا ہے. آہستہ اٹھاؤ. اور دوسری بات دیکھو، انسان نیند سے جو اٹھتا نا، تھوڑی دیر تک اس کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے جی. آنکھیں ملتا، ادھر دیکھتا، پھر جو ہے اس سے ہوش آتا اس کو. کیونکہ بہت دیر تک روح غائب تھی نا اس کی. اسی لیے دیکھو انسان اٹھنے کے بعد کچھ بھی بولتا ہے، ماں رہندے باپ رہندے، اسے اٹھاتے، بیٹا اٹھ رہے، جاؤ جی میں نہیں اٹھتا. ہاں، ماں باپ کی بھی انسلٹ کر دیتا. ایک مرتبہ
ایک صاحب مسجد میں سو رہے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے، نماز کا وقت قریب تھا، اب وہ صاحب سو رہے تھے، ایک صحابی سے حضور نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، یہ سونے والے کو اٹھاؤ۔ وہ صحابی اٹھائے، بہرحال اٹھ گئے، وہ نماز ہو گئی۔ تو وہ صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور میرے کو اٹھاؤ کیوں بولے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، پھر آپ اٹھانے کے بجائے میرے کو کیوں بولے اٹھاؤ بول کے؟ نماز کے واسطے اٹھانے کا تھا نا۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ نیند سے جب انسان جاگتا ہے اسے کچھ دیر ہوش ہی نہیں رہتا کیا بول رہا، تو مجھے اندیشہ ہوا اگر میں اٹھاؤں اور انہیں انکار کر دے تو، نبی کی بات کا انکار تو کفر ہے، ہاں تم اٹھائے اور انکار بھی کر دینا تو کفر نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا تم اٹھاؤ۔ یہی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی وجہ سے دیکھو نیند سے جاگنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے ہم کو زندہ کیا، ہاں تو جاگ گیا نا، لیکن جیسے اللہ نے فرمایا کہ موت کی طرح ہی ہے یہ نیند بھی، انہیں صحیح بھی مر گیا تھا تو اللہ نے اس کو دوبارہ چانس دیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ ہمیں موت دینے کے بعد تو اور دوبارہ چانس دیا، دوبارہ زندہ کیا۔ یہ چانس ہمیشہ نہیں ملے گا، اب مل رہا بیٹا، ایک دن جو ہے صحیح بھی چل جاتا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن تو اللہ کی طرف صحیح بھی چل جانا ہے۔ ہاں جی، یہ تیلگو والے بولتے جو مر گیا نا سچی نہ پوئندی، صحیح بھی گیا انہیں نا، جا کے واپس آ رہا تھا نا، رات میں جا رہا صبح آ رہا، جب مر گیا نا صحیح بھی چلے گیا انہیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جو ہے آخر ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ بہرحال